بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بوڑھے مشیر نے پھر اپنا گلا صاف کیا، کہنے لگا، محترم حسن قاچار، میں آپ کی اس تجویز سے اتفاق نہیں کرتا کہ کریم خان پاگل اور جنونی ہو جائے گا۔ میرا اندازہ ہے کہ جب اسے یہ خبر ہوگی کہ اس کی بیوی آپ کے خیمے میں ہے تو وہ پہلے مرحلے میں دو کام کرے گا، یا تو فی الفور اپنی بیوی روزبہ کو طلاق دے دے گا یا اس سے قطعی تعلقی کر لے گا اور آنے والے دور میں کبھی بھی اسے منہ نہیں لگائے گا۔ یہ خبر سننے کے بعد میرے اندازے کے مطابق وہ دوسرا قدم جو اٹھائے گا وہ ہمارے لیے بڑا خطرناک اور ہولناک ہوگا۔ وہ کیسے؟ حسن قاچار نے کسی قدر خوف بھرے لہجے میں پوچھ لیا تھا۔ اس بوڑھے مشیر نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر پہلے کی نسبت زیادہ سنجیدہ انداز میں وہ کہہ رہا تھا، سنو عظیم لوگو، تمہارے مقابلے میں کمتر اور نیچ سہی، لیکن میرا تجربہ تم سے بالا ہے۔ کریم خان جو ایران کے جنوبی علاقوں کا حکمران ہے، رزم گاہی جنگ کا بہترین تجربہ بھی رکھتا ہے۔ یاد رکھنا، جب یہ خبر اس تک پہنچے گی تو وہ جنونی بن کر دھاڑے نہیں مارے گا، پاگل نہیں ہو جائے گا۔ یہ خبر سن کر یاد رکھیے گا، اس کے ان تمام انتقام کی لہریں اپنے عروج پر آ جائیں گی، فتح مندی کا نشہ پوری طرح اس پر حاوی ہو جائے گا اور جنگ کے سارے ہی تجربات اور رزمگاہ کی ساری ہی ہنرمندی اس کے وجود میں عروج پر آ جائے گی۔ اور جب ایسا ہوگا تو حسن قاچار اور اس کے دونوں بیٹھو، میں تم سے کہتا ہوں، یہی کریم خان تمہارے مقابلے میں روشنی کے دشت کے بجائے تیرگی کے سائے کھڑے کرے گا۔ اس مشیر کے یہ الفاظ سن کر حسن قاچار اور اس کے دونوں بیٹے اور دوسرے لوگ دنگ رہ گئے تھے۔ چند لمحے ٹھہر کر دم لینے کے بعد وہ بوڑھا مشیر پھر بولتا چلا گیا تھا، آپ لوگ اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں اور کرتے ہیں کہ کریم خان زند ٹہرے خوابوں میں خوشنما مناظر جیسا دل پسندیدہ سالار ہے، فتح مندی کا طواف کرتے سنگلاخ حالات جیسا کا ماندار ہے۔ جب آپ لوگوں کا یہ پیغام اسے ملے گا کہ اس کی بیوی آپ کے خیمے میں ہے اور اس کی بیوی کو کسی طرح، کسی ہیلے، کسی جتن، کسی حربے سے وہاں پہنچا دیا گیا ہے، تو یاد رکھیے گا وہ اپنی موجز نما زیست کا در کھولے گا، آپ لوگوں کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے بربریت کھڑی کرتے آشوب کا لباس پہنے گا، تڑپتے سسکتے جذبوں کو اپنے سر پر خود کی طرح رکھے گا، ابھرتے سوالات کی خواہشوں سی اوبا پہنے گا، پٹ پڑنے والے آتش فشاں کی صورت اختیار کرے گا اور ہر شے کو ناپید کرتے انگاروں کی ضرب لگانے کے لیے وہ موت کی بے کراں وادیوں میں ہم سب کے لیے ایک نئی رزمگاہ کھڑی کرے گا۔ میں تم لوگوں سے پہلے ہی کہہ دیتا ہوں کہ وہ آگ و آہن کا طوفان بن کر حرکت میں آئے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مشیر جب خاموش ہوا تب حسن قاچار بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، تم بکواس کرتے ہو، ہمارے مقابلے میں تم کریم خان کو ایک بھیانک صورت میں پیش کر رہے ہو، کیا ہم پر خوف اور لرزہ طاری کرنا چاہتے ہو؟ جو الفاظ تم نے ادا کیے ہیں، اگر میں تمہیں امان نہ دے چکا ہوتا تو ابھی اسی وقت تمہاری گردن کاٹ دینے کا حکم دے دیتا۔ یہاں تک کہتے کہتے حسن قاچار کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ وہی بوڑھا مشیر کہنے لگا، میں نے آپ کا زندگی بھر نمک کھایا ہے، کبھی کسی موقع پر نمک حرامی نہیں کی۔ اپنے تجربے کے آئینے میں جو حالات میں دیکھتا ہوں ان کی عکاسی آپ کے سامنے کی ہے۔ برا نہ مانیے گا، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میری گردن نہیں کاٹ رہے، مجھے امان دے چکے ہیں، لیکن میں اب بھی خوف زدہ ہوں کہ جو پیغام آپ نے کریم خان کی طرف بھجوایا ہے، اس پیغام کے جواب میں ایک کھولتا ہوا سرخ لاوا اور سائیں سائیں کرتی ہوئی فنا کی آواز بناتی آگ ضرور ہماری طرف بڑھے گی۔ لازم ہے کہ ابھی سے کہہ دیتا ہوں کہ کریم خان کے سامنے اپنی دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے ابھی سے تیاریاں شروع کر دیں۔ اس مشیر کے ان الفاظ پر حسن خان، حسین خان اور محمد خان تینوں باپ بیٹا یوں لگتے تھے کہ ان سے ان کی زبان کا نطق چھین لیا گیا ہو۔ جعفر خان جو اصل میں حسین خان قاچار کا ہی ایک سالار تھا اور دھوکہ دہی اور فریب کا لبادہ اوڑھ کر کریم خان کے لشکر میں شامل ہو چکا تھا اور کریم خان کے لشکر کی ساری خبریں قاچاریوں تک پہنچاتا تھا، وہ بھڑک اٹھا، کہنے لگا، اس کریم خان کی ایسی کی تیسی، اس وقت وہ ہمارے سامنے شیراز شہر کے اندر میسور ہے، اپنی جان بچانے کی کوشش میں ہے، اور تم کہتے ہو کہ وہ ہم پر حاوی ہو کر ہم پر خوف طاری کر دے گا۔
جعفر خان جب رکا تب حسن خان قاچار اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، چلو پہلے روزبہ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جو پیغام وہ لے کر آئی ہے اسے ہم رد کرتے ہیں، وہ واپس اپنے شوہر کے پاس چلی جائے، جس کام کے لیے وہ آئی ہے اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ اس پر سب اٹھ کھڑے ہوئے اس خیمے سے نکل کر حسن خان قاچار کے خیمے کی طرف گئے۔ انہوں نے دیکھا اس وقت خیمے سے باہر سروج اکیلی کھڑی تھی۔ حسن خان قاچار نے پہلے آگے بڑھ کر خیمے کے اندر جھانکا، خیمہ خالی پڑا تھا۔ سروج کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے فکر مندی سے پوچھا، کریم خان کی بیوی روزبہ کدھر چلی گئی؟ جواب میں سروج کہنے لگی، ہمارے اور آپ کے درمیان جو طے ہوا تھا وہ یہی تھا کہ روزبہ کو صرف یہاں بلایا جائے گا، اسے یہاں لانا صرف کریم خان کو اپنے سامنے زیر و ذلیل کرنا مقصود تھا۔ ایسا ہو چکا تھا، چنانچہ میں نے اس پر سب کچھ واضح کر دیا کہ میں اور جعفر خان حقیقت میں قاچاریوں کے خیر خواہ ہیں اور قاچاریوں کے سامنے کریم خان کو زیر کرنے کے لیے اسے اپنے ساتھ یہاں لے کر آئے ہیں۔ میرے اس انکشاف پر وہ بڑک اٹھی، لہٰذا وہ شہر کی طرف جا چکی ہے۔ اس پر حسن خان قاچار نے تالی بجائی اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، چلو اچھا ہوا، جو کام ہم کرنے آئے تھے کہ روزبہ کو واپس شیراز شہر کی طرف بھجوا دیں، وہ ہماری آمد سے پہلے تم نے خود ہی کر دیا ہے۔ پھر حسن قاچار نے اپنے بوڑھے مشیر کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کیا اب بھی تم کہتے ہو کہ کریم خان ہمارے خلاف کوئی آتشی طوفان کھڑا کرے گا؟ اس پر بوڑھا مشیر کہنے لگا، اس وقت میں کچھ نہیں کہتا، جو کچھ کہنا تھا وہ اپنے تجربے کی بنا پر کہہ چکا، اب کہوں گا تو میری گردن کاٹ دی جائے گی، اس لیے کہ جو کچھ پہلے کہا تھا آپ سے امان لے کر کہا تھا، اب میں خاموشی اختیار کرتا ہوں۔ یوں جانیے اس موضوع پر میں نے اپنے لبوں کو سی لیا ہے۔ حسن خان قاچار نے ایک کہکہا لگایا، کہنے لگا، بہت خوب، تم جیسے دانشمند سے مجھے ایسی ہی امید تھی، لیکن میں تمہارے خدشات کو بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ کسی بھی لمحہ کریم خان کے حملے سے بچنے کے لیے ابھی سے اپنے لشکر کو تیار کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو مخصوص اشارہ کیا اور وہ لشکر کو تیار رکھنے کے لیے اپنے بیٹوں اور اپنے سالاروں کے ساتھ ایک طرف ہو لیا تھا۔ کریم خان، عالم خان، شیخ علی خان، آزاد خان اور کچھ دیگر سالار شیراز کے مستقر میں لشکر کے لیے جو تربیت گاہ بنی ہوئی تھی وہاں کھڑے نئے تیار ہونے والے لشکریوں کا کام دیکھ رہے تھے کہ قاچاریوں کے قاصد کو ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس موقع پر سب بڑے غور سے اس قاچاری قاصد کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ کریم خان نے بھی پہلے اس کے سراپا کا جائزہ لیا، پھر اسے مخاطب کر کے اس نے پوچھ لیا، تمہیں کس نے بھیجا ہے اور کس غرض کے لیے آئے ہو؟ اس پر وہ قاچاری اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہنے لگا، مجھے آپ کی طرف قاچاری قبیلے کے موجودہ سالار حسن خان نے بھیجا ہے اور آپ کے نام اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کی بیوی روزبہ اس وقت حسن قاچار کے خیمے میں ہے اور حسن قاچار نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو آ کر لے جائیں۔ یہ الفاظ سن کر بیک وقت عالم خان اور شیخ علی خان کے علاوہ کچھ دیگر چھوٹے سالاروں کے ہاتھ بھی اپنے تلواروں کے دستوں کی طرف چلے گئے تھے۔ آزاد خان جو قریب ہی کھڑا تھا غصے کے مارے اس کا رنگ سرخ ہو گیا تھا، کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ ہاتھ کے اشارے سے کریم خان نے انہیں دھیما کیا، جس کے جواب میں سب نے اپنی تلواروں کے دستوں سے اپنے ہاتھ ہٹا لیے۔ آزاد خان جو قاصد پر ہاتھ اٹھانے کے لیے آگے بڑھنے لگا تھا وہ بھی رک گیا تھا۔ پھر قاصد کو مخاطب کرتے ہوئے کریم خان نے پوچھ لیا، میری بیوی روزبہ حسن قاچار کے خیمے میں کیسے پہنچ گئی؟ اس پر اس قاصد نے وہ سارا واقعہ کریم خان کو سنا دیا تھا۔ اتنے میں روزبہ بھی پڑاؤ میں داخل ہوئی اور سیدھا کریم خان کی طرف گئی۔ قاصد کی بات سن کر کریم خان غضبناک ہو گیا تھا۔ جو ہی روزبہ اس کے سامنے آئی، کریم خان نے روزبہ کو مخاطب کر کے کہا، تم میری اجازت کے بغیر حسن خان کے پڑاؤ میں کیوں گئی تھی؟ آج سے میں تم سے قطعی تعلقی کرتا ہوں۔ میں اپنے بیٹے سے صاف کہہ دوں گا کہ وہ جب اور جس وقت چاہے تم سے مل سکتا ہے۔ ساتھ ہی سارے سالاروں کے سامنے میں تم سے کہتا ہوں کہ آئندہ اگر تم نے دانستہ طور پر میرے سامنے آنے کی کوشش کی یا مجھے مخاطب کرنا چاہا یا میری منت و سماجت کر کے مجھے راضی کرنے کی کوشش کی تو میں وہیں کھڑے کھڑے تمہیں طلاق دے دوں گا، اب تم جا سکتی ہو۔ کریم خان کے یہ الفاظ سن کر روزبہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، پھر دھاڑے مارتی ہوئی تقریباً بھاگتی ہوئی شیراز شہر کے قصر کی طرف چلی گئی تھی۔
روزبا کے جانے کے بعد تھوڑی دیر تک کاٹ کانے والی خاموشی طاری رہی تھی۔ سارے سالاروں کی گردنیں جھکی ہوئی تھی، پریشان اور فکر مند تھے۔ کریم خان کی آنکھیں بند تھی، ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ سارے سالار کبھی کبھی کن اکیوں سے اس کی طرف دیکھ بھی لیتے تھے۔ پھر ایک لمبا سانس کریم خان نے لیا، پھر اپنے سالاروں کو مخاطب کر کہنے لگا، تخت یا تختہ۔ یہ الفاظ سن کر سارے سالار چونکے تھے۔ اس موقع پر عالم خان اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کریم خان کو کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ کریم خان کی کھولتی کپ کپاتی آواز سنائی دی۔ اپنے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، یہ قاچاری مجھے بے چہرگی کے موسم میں، یہ قاچاری مجھے اپنے سامنے زیر اور مغلوب کرنا چاہتے ہیں، مجھے شرمندہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد کریم خان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ بیچ میں بے پناہ غصے اور غضبناکی کا اظہار کرتے ہوئے عالم خان بول اٹھا تھا، ان قاچاریوں نے ہماری بہن کو دھوکے اور فریب کے ساتھ اپنے پڑاؤ میں لے جا کر ہمارے سینوں میں خنجر گھونپے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں ہم ان کے سامنے دب گئے ہیں، ان کے دبیل ہو گئے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کے خیالوں، ان کے جذبوں میں اندھیروں کے بور بھر کر رکھ دیں۔ شیخ عالم خان مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسی طرح کی غضبناکی اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے شیخ علی خان بول اٹھا تھا، ان قاچاریوں نے ہمیں ہماری ہی چراغوں کی روشنی سے محروم کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دھوکے اور فریب سے کام لیتے ہوئے مازندان میں ہمیں 2 بار پسپا کر کے وہ ہم پر حاوی ہو گئے ہیں، اور ہم نے ان پر ثابت کرنا ہے کہ ہم ابھی بھی ان کی سانسوں میں بھاپ اور تیرگی کے جلتے ہوئے غبار بھر سکتے ہیں۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ آزاد خان، شیخ عالم خان اور شیخ علی خان تینوں اپنی لشکر کو لے کر شیراز شہر سے نکلے اور عین قاچاریوں کے لشکر کے سامنے انہوں نے پڑاؤ کیا تھا اور ساتھ ہی اپنی لشکر کی صفیں درست کرنے لگے تھے۔ یہ صورتحال قاچاریوں کے لیے یقیناً غیر متوقع تھی۔ اس اچانک تبدیلی پر وہ حیران اور پریشان بھی ہوئے تھے۔ وہ صرف اپنے لشکر کی تیاری تک محدود رہے تھے، لیکن اب ایک دم حرکت میں آئے اور اپنے لشکر کی صفیں درست کرنے لگے تھے۔ دونوں لشکر اپنی صفیں درست کر رہے تھے۔ کریم خان اپنے لشکر کے سامنے نہیں تھا۔ لشکر کے سامنے شیخ عالم خان، شیخ علی خان اور آزاد خان تینوں اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے لشکر کی صفوں کو استوار کر رہے تھے۔ اس موقع پر وہ بوڑھا مشیر جس نے روزبا کو قاچاریوں کے پڑاؤ میں لائے جانے کو ناپسند کیا تھا اور اس کے خوفناک انجام کی پیشن گوئی کی تھی، وہ اس وقت قاچاریوں کے چند چھوٹے سالاروں کے ساتھ کھڑا تھا، اور اس کے ساتھ حسن خان قاچار کے کچھ دوسرے مشیر بھی تھے۔ اس موقع پر اس بوڑھے مشیر نے ایک غیر نگاہ کریم خان کے لشکر پر ڈالی، پھر اندیشوں کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میں افق تا افق پھیلی زمین پر دیکھتا ہوں کہ ٹوٹی قبروں کے بوسیدہ کتبے اور قضا کے حرف و صوت نمایاں ہونے لگے ہیں۔ کئی کارنامے نامکمل ہوں گے، جدائی کے قصے، کرب خیز صدائیں 400 رقص کرنے والی ہیں، اس لیے کہ ایک تبدیلی اور انقلاب رونما ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے کریم خان کے لشکر کے سامنے صرف عالم خان، علی خان اور آزاد خان تھے۔ کریم خان خود موجود نہیں تھا۔ لشکری بے چینی اور بڑی بےتابی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اچانک ایک سمت سے کوئی اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا آیا۔ وہ خود کریم خان تھا جو سفید رنگ کے کفن پہنے اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ جب وہ اپنے لشکر کے سامنے آیا تو اسے اپنے لشکر میں رہ کر دیکھتے ہوئے حسن خان کا بوڑھا مشیر پھر اپنے ارد گرد جمع ہونے والے لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، عزیز ساتھیو، میں بہتے وقت کے گرداب میں جبر کی ٹھٹری نظامت، لہو کی سلیبیں کڑی ہوتی دیکھ رہا ہوں۔ یہاں تک کہتے کہتے اس مشیر کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اپنے لشکر کے سامنے آ کر کریم خان نے اپنی تلوار بلند کی۔ اسے کفن میں دیکھ کر کچھ لشکری رونے لگے تھے، دھاڑے مارنے لگے تھے، اور کچھ بے پناہ غصہ اور عجیب سے جذبہ کا اظہار کرتے ہوئے تکبیریں بلند کرنے لگے تھے۔ اپنی تلوار فضا میں بلند کرنے کے بعد کریم خان اپنی لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے ساتھیو، آؤ اور میرے ساتھ عہد کرو کہ ان قاچاریوں کو اپنی راہ کا پتھر جان کر انہیں اپنے پاؤں کی ٹوکروں پر ایسا رکھیں کہ ان کی زیست کے ریگ روا میں ہر سمت، ہر سو خوفناک کھنڈروں کا سما برپا کر کے رکھ دیں۔ دونوں لشکر کچھ دیر تک صفیں درست کرتے رہے۔ اس کے بعد جنگ کی ابتدا کریم خان اور اس کے سالاروں نے کی تھی۔ وہ حرکت میں آئے، پھر وہ قاچاریوں کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ دوسری طرف انہی کے انداز میں قاچاری بھی حرکت میں آئے تھے اور وہ بھی کریم خان کے لشکر پر ٹوٹ پڑے تھے۔ قاچاری اسی دھوکے، گھمنڈ اور فریب میں تھے
کہ ماضی میں چونکہ وہ مازندان کے میدانوں میں 2 بار کریم خان اور اس کے لشکریوں کو پسپا ہونے پر مجبور کر چکے ہیں، لہٰذا یہاں بھی فتح انہی کے نصیب میں ہوگی۔ لیکن انہیں ایک اور ذوق اور گھمنڈ بھی تھا، اور وہ کچھ اس طرح کہ کریم خان کے لشکر کے مقابلے میں ان کے لشکر کی تعداد زیادہ تھی، لیکن اس بار کریم خان کفن پہن کر آیا تھا اور اس نے ایسے حملے کیے تھے کہ قاجاریوں کے اندر اس نے موت کے طوفان کھڑے کر دیے تھے، اور اس کی طرف دیکھتے ہی اس کے سارے سالار لشکری بھی بڑی تیزی سے قاجاریوں کے لشکر کی تعداد کم کرتے چلے گئے تھے۔ قاجاری لشکر کی تعداد بڑی تیزی سے کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ حسن خان قاجار اور اس کے دونوں بیٹوں حسین قاجار اور محمد خان قاجار نے جب دیکھا کہ کریم خان اور اس کے لشکری اور سالار تو بڑی تیزی سے ان پر حاوی ہوتے جا رہے ہیں، ان کے لشکر کی کثیر تعداد کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور قاجار لشکری اب ان کا سامنا کرتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں، ان کے لشکر کی اگلی صفوں کا صفایا کر دیا گیا ہے، اور اب کریم خان اور اس کے سالار اپنی لشکریوں کو للکارتے ہوئے قاجاریوں کے لشکر کے وسطی حصے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ تب تینوں باپ بیٹوں نے اپنے لشکر کی حالت دیکھتے ہوئے اپنی شکست کو قبول کیا اور بھاگنا ہی چاہتے تھے، پر ایسا نہ ہو سکا، اس لیے کہ ان کے ارادوں کو کریم خان اور اس کے سالاروں نے بھی بھانپ لیا تھا۔ ان کے گرد حلقہ تنگ کر دیا گیا تھا، اور اس جنگ کے دوران بڑے عجیب و غریب اور غیر متوقع نتائج سامنے آئے۔ وہ اس طرح کے قاجاریوں کے حکمران اور سردار حسن خان قاجار کو شیخ عالم خان نے گرفتار کر لیا تھا۔ حسن خان قاجار کے بیٹے حسین قاجار کو جنگ کے دوران کمندے پھینک کر کریم خان نے پکڑ لیا تھا۔ دوسرے عرب سالار شیخ علی خان نے حسین قاجار کے چھوٹے بھائی محمد خان قاجار کو گرفتار کر لیا تھا، جبکہ آزاد خان نے قاجاریوں کے سارے مشیروں کو اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ جوں جوں شیراز کے نواح میں یہ جنگ اپنے انجام کو پہنچی، سب سے پہلا زبردست قدم شیخ عالم خان نے اٹھایا۔ جب اس نے حسن خان کو گرفتار کیا تو حسن قاجار لرزنے کانپنے لگا تھا، اس کے جسم پر ریشہ طاری ہو گیا تھا، تلوار اور ڈھال اس کے ہاتھوں سے گر گئی تھی۔ شیخ عالم خان کچھ دیر تک اس کے سراپے کا جائزہ لیتا رہا، پھر ہولناک آواز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا تو وہ بدبخت انسان ہے جس نے ہماری بہن روزبہ کو دھوکہ دہی سے اپنے پڑاؤ میں بلایا اور ہمارے حکمران کریم خان کو یہ پیغام بھجوایا کہ اس کی بیوی تمہارے خیمے میں ہے، وہ اسے آ کر لے جائے؟ کیا عورت کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوئے تجھے شرم نہ آئی؟ کیا اپنی کامیابی کو استحکام بخشنے کے لیے اس قدر پستی میں جاتی ہوئے تجھے حیا نہ آئی؟ اس کے ساتھ ہی شیخ عالم خان کا غصہ اور اس کی غضبناکی اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی۔ اپنی تلوار بلند کر کے اس نے گرائی اور حسن خان قاجار کا اس نے سر کاٹ دیا تھا۔ کچھ دیر توقف کے بعد اس نے اس کے سر کو صاف کیا اور جس بڑے توبڑے میں وہ اپنے گھوڑے کے لیے خوراک رکھتا تھا اس میں حسن قاجار کا کٹا ہوا سر ڈال کر اس کا منہ بند کر لیا تھا۔ شیخ علی خان جس نے محمد خان قاجار کو گرفتار کیا تھا، محمد خان قاجار کو پکڑ کر کریم خان کے پاس لایا۔ اس وقت تک حسین قاجار بھی گرفتار ہو کر کریم خان کے سامنے کھڑا تھا۔ اتنی دیر تک آزاد خان گرفتار ہونے والے مشیروں کو بھی لے آیا۔ کریم خان نے سب سے پہلے محمد خان قاجار اور حسین قاجار کا جائزہ لیا، پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم نے جنگ کا انجام دیکھا، میں یہ امید بھی نہیں کر سکتا تھا کہ قاجاری اس قدر ذلت اور اس قدر بے حمیتی کے گھڑے اور پستی میں اتر جائیں گے۔ کسی کی عصمت مآب عورت کو دھوکہ دہی سے اپنے لشکر میں بلا کر اس کی بے عزتی کا سامان کریں گے۔ اس وقت میں چاہوں اور تم دونوں کی گردنیں کاٹنے کا ارادہ کروں تو میرے دم کے سوا کوئی قوت مجھے اپنے ان ارادوں سے باز نہیں رکھ سکتی، لیکن میں تم دونوں کو معاف کرتا ہوں۔ یہاں تک کہتے کہتے کریم خان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ آزاد خان حسن قاجار کے مشیروں کو گرفتار کر کے وہاں لایا تھا۔ کریم خان جب ان کا جائزہ لینے لگا تب وہ بوڑھا مشیر جس نے روزبہ کو اپنے پڑاؤ میں لائے جانے کی مخالفت کی تھی، جنگ سے پہلے اس نے ہولناکی کی پیشن گوئی کی تھی، وہ انتہائی دکھ بھرے انداز میں کریم خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں اس محمد خان اور حسین قاجار کے باپ حسن خان قاجار کا مشیر ہوں، ان کا پرانا نمک خوار ہوں۔ آج تک یہ میرے مشوروں پر عمل کرتے رہے، لیکن آج بدبختی نے میرے اور ان کے خیالات کے درمیان تضاد اور نفرت کا لاوا کھڑا کر دیا۔ میں نے ان کی مخالفت کی کہ کریم خان کی بیوی کو دھوکہ دہی سے اپنے پڑاؤ میں کیوں لائے۔ یہ جو پستی اور ذلت کی حرکت انہوں نے کی تھی، اسے میں نے انہیں برے حالات کی تنبیہ بھی کی تھی، پر افسوس انہوں نے میرا کہا نہ مانا۔ جنگ کے شروع ہونے سے پہلے بھی میں نے کچھ اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا تھا،
پر ہائے میری بدقسمتی، میری بد نصیبی کہ کسی نے بھی میرے کہے ہوئے الفاظ کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش نہ کی۔ اس کے ساتھ ہی ایک جھٹکے کے ساتھ اس مشیر نے اپنی پیٹی سے خنجر نکالا اور اپنی چھاتی میں پیوست کر دیا اور ساتھ ہی دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، اب مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ زمین پر گرا اور اس کی روح اس کے جسم کو چھوڑتی ہوئی پرواز کر گئی تھی۔ ان واقعات کے رونما ہونے کے بعد شیخ عالم خان اپنے گھوڑے کا توبڑا اٹھائے کریم خان کے پاس آیا۔ اس وقت کریم خان کے بیٹھنے کے لیے ایک نشست بنا دی گئی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شیخ عالم خان جب کریم خان کے سامنے آیا اور توبڑا اس کے سامنے کیا تو کریم خان نے پوچھا، یہ کیا لائے ہو؟ اور بقول مورخین ہی کریم خان کے اس استفسار پر شیخ عالم خان بولا، کہنے لگا، حسن قاچار کا سر حضور کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لایا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر کریم خان اپنی مسند اور نشست سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ توبڑا اس نے شیخ عالم خان سے لے لیا۔ حسن خان کے کٹے ہوئے سر کو اس نے توبڑے سے نکالا، پھر پانی لانے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ حسن خان قاچار کا دھڑ بھی یہاں لایا جائے۔ چنانچہ جب اس کے حکم کی تعمیل ہو گئی تب مورخین مزید لکھتے ہیں کہ پانی منگوا کر کریم خان نے حسن قاچار کے کٹے ہوئے سر کو دھویا، اس کے بالوں کو سنوارا، اس پر عرق گلاب چھڑکا، پھر حکم دیا کہ سر کو دھڑ کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے۔ کریم خان کے حکم کی فوراً تعمیل کر دی گئی تھی۔ قاچاریوں کو بدترین شکست دینے کے بعد اب پورے ایران میں کوئی ایسی قوت نہ تھی جو کریم خان کا مقابلہ کرتی، لہٰذا کریم خان سارے ایرانی علاقوں کا بلا شرکت غیر حکمران بن گیا تھا۔ کریم خان سے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ کریم خان کی ایران پر حکومت کا زمانہ بہت اچھا دور تھا۔ وہ 20 سال تک ایران کا مختار کل حکمران رہا، لیکن بادشاہ کا لقب اس نے اختیار نہ کیا، اس لیے کہ وہ بڑی عاجزی سے زندگی بسر کرنے والا تھا۔ اس نے بادشاہ کے بجائے اپنا منصب وکیل رعایا رکھا اور اسی لقب سے اس نے اپنے آپ کو پکارنے کا حکم جاری کیا۔ شیراز کو اس نے اپنا دارالسلطنت بنایا۔ یہاں اس نے متعدد عالی شان عمارتیں بنائیں جنہیں دیکھنے کے لیے اب بھی لوگ کھینچے چلے جاتے ہیں۔ قاچاری اس کے سب سے بڑے دشمن تھے، لیکن ان کی تالیف قلوب کی انہیں بدترین شکست دینے کے بعد اس نے ان کے خلاف کوئی تادیبی یا انتقامی کارروائی نہیں کی۔ چھوٹے بھائی محمد خان قاچار کو یرغمال کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا، جبکہ بڑے بھائی حسین قلی قاچار کو اس نے دامغان کا حاکم اپنی طرف سے مقرر کر دیا۔ اس موقع پر کچھ لوگوں نے حسین قلی خان قاچار کو یہ بھی حکم دیا کہ کریم خان نے چونکہ اس کے ساتھ نیکی کا سلوک کیا ہے، انہیں قتل نہیں کیا، ان کے تالیف قلوب کا بھی سامان کیا ہے، لہٰذا وہ اس کے ساتھ اپنے رشتے کو استوار کریں اور اپنی بہن کو کریم خان کی زوجیت میں دے دیں تاکہ دونوں قبائل کے درمیان الفت و محبت کا رشتہ استوار ہو۔ لیکن حسین قلی قاچار نے احسان فراموشی کرتے ہوئے دامغان پہنچ کر کریم خان کے خلاف علم بغاوت کھڑا کر دیا۔ اس سے کریم خان کو سخت دکھ اور صدمہ ہوا۔ کریم خان نے اس سے نمٹنے کے لیے اپنے بھائی ذکی خان کو ایک لشکر دے کر بھیجا۔ چنانچہ ذکی خان حسین قلی خان قاچار پر حملہ آور ہوا۔ حسین قاچار کو بدترین شکست ہوئی، شکست اٹھا کر بھاگا، لیکن کچھ دشمن ترکمانوں کے ہاتھوں اسیر ہو کر مارا گیا۔ کریم خان کے دور حکومت کے زمانے میں جب وہ ایران کا بلا شرکت غیر حکمران تھا، بصرہ میں ایک بغاوت اٹھی تھی۔ بصرہ کا حاکم ان دنوں ایک شخص سلیمان آغا تھا۔ اس نے قسمت آزمائی کی کوشش کی، بغاوت کڑی کی، چاہتا تھا کہ کریم خان سے عنان حکومت چھین لے۔ چنانچہ جب اس نے بغاوت کھڑی کی تو اس کی بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے کریم خان نے اپنے بھائی صادق خان کو 30,000 کا ایک لشکر دے کر بصرہ کی طرف روانہ کیا۔ صادق خان نے بصرہ کا محاصرہ کر لیا جو 3 ماہ تک جاری رہا۔ آخر بصرہ کے والی سلیمان آغا نے مجبور ہو کر اپنی ہار اور شکست مان لی اور شہر صادق خان کے حوالے کر دیا۔ اس طرح کریم خان کی حکومت ایران میں مضبوط اور مستحکم ہوتی چلی گئی۔ محققین ایک حکمران کی حیثیت سے کریم خان کے متعلق لکھتے ہیں کہ کریم خان نے نہایت عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی، رعایا کی ہر طرح سے دلجوئی کرتا رہا، من و آسائش کے لیے ہر ممکن تدبیر اختیار کی۔ کریم خان جاہ و جلال کا فریبتہ نہ تھا، محض ظاہری شان و شوکت کی خاطر اس نے کوئی ایسا اقدام نہ کیا جس سے اس کی جمع مردی اور شرافت نفس پر حرف آتا۔ اس نے لوگوں کی بہبود کا ہمیشہ خیال رکھا، یہاں تک کہ ایران کے ارمنی اور عیسائی بھی اس کے مداح ہو گئے تھے۔ وہ بڑا راست گو اور راست باز شخص تھا، راستی کو کبھی اس نے ملوکانہ سیاست پر قربان ہونے نہیں دیا، یہاں تک کہ دشمن بھی اس کے قول و فعل اور اقرار پر اعتماد رکھتے
اور اس کی پناہ میں امن و عافیت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ افسوس کریم خان کے لواحقین اس کے بعد سلطنت کو سنبھال نہ سکے۔ محمد خان قاجار چونکہ کریم خان کے پاس بطور یرغمال شیراز میں ٹھہرا ہوا تھا، چنانچہ محمد خان قاجار کریم خان کی وفات کا منتظر رہتا تھا۔ آخر اس کی وفات کی خبر ملی تو چوری چوری ایک گھوڑے پر سوار ہو کر اصفہان کا رخ کیا، وہاں سے اپنے پسندیدہ علاقوں کی طرف بھاگا۔ وہاں جا کر اپنے لشکر کو ترتیب دیا اور پورے ایران پر اس نے قبضہ کر لیا تھا۔ ختم شد۔